موقع پر قوا اگرچہ بہت مزمل ہو گئے ہیں، اتنی طاقت اب نہیں رہی، حافظے پر بھی اب اثرات ہو رہے ہیں، لیکن جب تک اللہ تعالیٰ نے ہمت دے رکھی ہے یہی آرزو ہے اور اس کی کوشش بھی کرتا ہوں کہ کچھ نہ کچھ خدمت انجام پاتی رہے۔ اس وقت جو اعتراضات سیریز ہے یہ اصل میں ایک پورا تصنیفی کام ہے، یہ محض وہ گفتگو نہیں ہے جو میں بالعموم بیٹھ کے کر دیتا ہوں، اس میں ایک پوری تصنیف ہی سامنے ہوتی ہے اور اس کی آپ تصنیفات کی صورت میں ظہور پذیری بھی دیکھ سکتے ہیں۔ جن لوگوں نے اب اس کو لکھنا شروع ہوا ہے ان کا اندازہ ہے کہ یہ جتنی بھی عنوانات کے تحت چیزیں آئی ہیں وہ سب کتابیں بن جائیں گی، تو اسی لحاظ سے یہ پوری گفتگو کی بھی جاتی ہے کہ وہ پوری طرح آرگنائز بھی ہو، اس میں تمام چیزیں علمی لحاظ سے تدوین میں آ جائیں اور جن چیزوں کو لوگوں نے اعتراضات کا ہدف بنایا ہے وہ سب کی سب واضح بھی ہو جائے۔ اس میں اس وقت غالباً 3 یا 4 موضوعات باقی رہ گئے ہیں، تو اللہ چاہے گا تو یہ مکمل ہو جائے گی۔ اس کے بعد پیش نظر یہ ہے کہ الحاد پر ایک سیریز کی جائے۔ اس وقت ہمارے ہاں لوگ اس سے متاثر بھی ہو رہے ہیں۔ الحاد کا کوئی مقدمہ نہیں ہے لیکن غوغا بہت ہے، شور بہت ہے، یہ ضرورت ہے کہ اس پر ایک باقاعدہ سیریز کی جائے اور جو کچھ بھی اعتراضات مذہب پر، مذہبی مقدمات پر ہیں ان کا بھی جائزہ لے لیا جائے۔ اب ظاہر ہے انگریزی میں، عربی میں، چینی میں، دنیا کی ہر زبانوں میں یہ چیزیں چلی جائیں گی، اس میں کوئی معنی نہیں ہے، تو ہم جو بنیادی خدمت کر سکتے ہیں میں اس کے بعد انشاءاللہ اس کو شروع کرنا چاہتا ہوں۔ اور پھر اگر اللہ تعالیٰ نے مہلت دی وہ زیادہ لمبی نہیں ہوگی، یہ تو ایک بڑا معاملہ تھا، اس میں مذہبی لوگ جو اعتراضات کرتے ہیں وہ زیر بحث تھے سب کے سب، اس میں ظاہر ہے وہ اعتراضات زیر بحث ہیں جو مذہب پر کیے جا رہے ہیں یا الحاد کے علمبردار کر رہے ہیں یا الحاد کو جو لوگ ایک فلسفے کی حیثیت سے پیش کرتے ہیں وہ اس کو دیکھتے ہیں۔ تو اس کے بعد ارادہ یہ ہے کہ خلافیات پر ایک سیریز اگر اللہ نے مہلت دی تو کی جائے کہ ہماری مسلمان امت میں پچھلے 1400 سال میں جو مختلف نقطہ نظر بنے ہیں وہ کیا ہیں اور ان کا پس منظر کیا ہے، ان کا استدلال کیا ہے، اس کا خیال ہے کہ اور پھر اگر اللہ نے موقع دیا تو ایک اور خواہش بھی ہے کہ شاہ ولی اللہ کی حجت البالغہ کو تنقیدی طریقے سے ایک بار پڑھایا جائے، وہ پھر ہر شخص پر واضح کر دے گی کہ ہماری مسلمانوں کی تاریخ اور اس تاریخ کا جو کلمینیشن ہوا ہے علمی لحاظ سے اس کے بالکل مقابل میں یا اس کے متوازی فراہی نقطہ نظر کہاں کھڑا ہے اور وہ کس زاویے سے اس کو دیکھتا ہے۔ تو یہ کچھ ارادے ہیں، میں دعا کی درخواست کے لیے ان کا ذکر کیا ہے کہ اگر آپ اپنے پروردگار سے درخواست کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ اس کا موقع ملے، پائے تکمیل کو پہنچ جائے۔ حدیث کی مجلد تو اس وقت شائع ہونے کے قریب ہے، امید ہے اگلے مہینے یا 1 آدھ مہینے میں شائع ہو جائے گی۔ اس کے ساتھ ہی کیونکہ میں نے سارے حدیث کے کام کو 3 عنوانات میں تقسیم کر دیا تھا، علم النبی، فقہ النبی اور سیرت النبی، تو فقہ النبی اور سیرت النبی پر بھی کام شروع ہو گیا ہوا ہے اور اس وقت پاکستان میں کچھ لوگ اس میں معاونت کر رہے ہیں، امید یہ ہے کہ وہ بھی ساتھ ساتھ پائے تکمیل کو پہنچ جائے گا۔ اسی طرح حسن صاحب نے بھی ذکر کیا کچھ اہم چیزیں ہیں جو توضیح کا تقاضا کر رہی تھیں، تو میں نے اپنی کتاب مقامات میں اس پر کچھ مضامین لکھنا شروع کیے ہیں۔ اس میں بعض چیزیں الحاد سے متعلق ہیں، وہ لکھی گئی ہیں، کچھ اصول فقہ کے بارے میں ہیں اور کچھ چیزیں وہ ہیں کہ جو اس پورے فکر سے بعض مسائل پیدا ہوتے ہیں ان کی ایک خاص طرح کی پریزنٹیشن کی ضرورت تھی، اس کے بارے میں بھی آپ سے دعا کی درخواست ہے۔ تو اس طرح کے کچھ ارادے ہیں اور یہ آپ جانتے ہیں کہ رفت و ربی و فسق لذائم، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تو پورا کرتا ہے اور اللہ ہی چاہتا ہے اور اس کی حکمت ہوتی ہے تو کسی چیز کو بند کر دیتا ہے۔ رفع ذکر بھی اسی کے پاس ہے، ہم عاجز بندے صرف درخواست کر سکتے ہیں، صحیح کر سکتے ہیں اور دعا کر سکتے ہیں۔ تو آپ سے بھی دعا کی درخواست ہے اور میں بھی اس ادارے کے لیے، اس کے کارکنوں کے لیے، اس میں کام کرنے والوں کے لیے دعاگو ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس پر اپنا کرم جاری رکھے اور اس کو مزید کام کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔